صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین کی دوری کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں تک کہ میجارٹی لوگوں کی ایسی ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزوں کو وہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی اس طرح کے ضروری نہیں ہوتا اسلام میں یہ کرنا۔ اور یہاں تک کہ لوگ اتنا سختی سے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی پریشانی آئے گی۔ تو آج اس ویڈیو میں وہی باتیں بتانے جا رہا ہوں، تو اسے اینڈ تک تمام اسلامی ضرور دیکھیں اور اسے آگے تک فارورڈ کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں معلومات ملیں۔ اور یہ جو بھی باتیں ہیں میں نے معلومات کر کے حاصل کی ہیں، یہ اپنی طرف سے میں نہیں بتا رہا ہوں۔ پہلا، واسطو دیکھنا، جیسا کہ گھر بنانے کے لیے واسطو دیکھتے ہیں کہ کدھر طرف دریچہ رکھنا ہے، کدھر دروازہ رکھنا ہے، اور یہاں تک کہ وہ کسی بڑے کو دکھاتے ہیں، چاہے ہو سکتا ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم بھی ہو، وہ جس طرح بتاتا ہے کہ بھی ادھر دروازہ رکھنا ہے، آپ کے گھر کو یہ سیٹ ہوتا ہے اس طرح، تو وہ اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس طرح نہیں کیا، واسطو کے مطابق گھر نہیں بنایا، تو آنے والے دنوں میں گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، کوئی میت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ سب باتیں غلط ہوتی ہیں، اسلام میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اپنا گھر ہے، جس طرح مرضی چاہے وہ بنا لیں، صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بیت الخلاء کا جو بیسن ہوتا ہے وہ اس طرح رکھنا ہے کہ اس پر بیٹھنے سے ہماری پیٹھ اور چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا ہے۔ باقی اپنی مرضی ہے، ہال کی در بھی رکھیں، کچن کی در بھی رکھیں، روم کی در بھی رکھیں، لیکن لوگوں کی یہاں تک کہ 95% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گھر واسطو کے مطابق ہونا ہے، اس لیے وہ یہاں تک کہ مین راستہ ہوتا ہے، دروازہ راستے کو مل رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کونے میں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا واسطو کے مطابق دروازہ ادھر آنا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھی سب باتیں غلط ہیں، جہاں چاہے دروازہ رکھتے ہیں، جدھر چاہے دریچہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے اپنی سہولت کے حساب سے آپ گھر بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، عود ڈالنا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، عود سے مقصود خوشبو حاصل کرنا ہے، جس طرح اگربتی سلگاتے ہیں کہ گھر میں، دکان میں، درگاہ میں، تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے خوشبو حاصل کرنا، لیکن لوگ اسے ایک خاص جگہ پر ہی یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر تیجے میں، 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں، اور نام بول کر بھی ڈالتے ہیں کہ بھئی نام بول کر ڈالو۔ تو یہ غلط بات ہے کہ آج کل کا جو عود ہوتا ہے اس میں صرف دھواں ہوتا ہے، خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو میت میں یہ دھواں سلگانا چہلم میں، اس سے کیا مقصد ہے؟ کیا اس عود کی وجہ سے میت کو کوئی ثواب پہنچتا ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، خوشبو کے لیے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں خوشبودار اگربتی وغیرہ سلگا سکتے ہیں، لیکن آج کل کے جو عود ہوتا ہے اس میں صرف دھواں ہوتا ہے، کچھ بھی اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک سے بھی، انہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عود کی دھونی لیا کرتے تھے، وہ خوشبودار دھونی ہوتی تھی۔ آج کل صرف دھونی ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ لوگوں میں یہ رائج ہو گیا ہے صرف میت میں ہی وہ عود استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس میں صرف اور صرف دھواں ہوتا ہے۔ تیسری بات، قبر پر اگربتی سلگانا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، یہ میت کو تکلیف دینے کی طرح ہے کہ قبر کے اوپر اگربتی سلگانا یہ منع بھی ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی اکثر لوگوں میں یہ رواج ہے کہ جب بھی قبرستان جاتے ہیں اگربتی ساتھ لے کر جاتے ہیں اور سلگا کر سرہانے اسے لگا دیتے ہیں۔ یہاں خوشبو کسے پہنچا رہے ہیں؟ نہ وہ گھر ہے، نہ وہ دکان ہے کہ بھئی گھر کو خوشبودار رکھنا ہے، دکان کو خوشبودار رکھنا ہے، تو وہاں پر سلگانا بے مقصد ہے، اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں، اگر ہم نے کوئی پڑھ کر ایصال ثواب کیا، اس سے تو مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن وہاں پر اگربتی سلگانے سے میت کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا، اور یہ منع ہے، اس سے میت کو اور تکلیف پہنچتی ہے۔ چوتھی بات کہ چہلم میں لوگوں میں یہ رواج بن گیا ہے کہ گھر کو پینٹ مارتے ہیں۔ بھئی یہ کون سا خوشی کا موقع ہے کہ گھر کو پینٹ مار رہے ہیں؟ تو اسے کمپلسری سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، ہر جو بھی جس کے بھی گھر میں میت ہو جاتی ہے چہلم میں وہ پورے گھر کو پینٹ مارتا ہے، تو یہ بھی غلط رسم ہے، تو اسے بھی ہمیں اپنے اندر سے نکال دینا ہے۔ ہاں، اگر گھر پرانا ہو گیا ہے، زیادہ میل کچیلا ہے، اگر اسے اب رنگنا چاہتے ہیں، چاہے شادی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو اسے رنگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خاص چہلم میں اس طرح کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح رات میں ناخن کاٹنے کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں، حالانکہ رات میں بھی آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ناخن بڑھ گئے ہیں
تو ضروری ہے کہ یاد آتے ہی فوراً کاٹ لیں۔ اب صبح کا انتظار نہ کریں، کیونکہ نیکی میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ ناخن چھوڑنا یہ مکروہ تحریم ہے۔ اس لیے آپ رات کو یاد آ گیا تو فوراً آپ رات کو ہی ناخن کاٹ سکتے ہیں، رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح میت کے پیر کو قبلے کی رخ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، لیکن چہرہ تو ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا چہرہ آسمان کے رخ کی طرف ہوتا ہے، آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور پیر اس کے قبلے کی طرف ہوتے ہیں۔ تو مردے کا اگر پیر قبلے کی طرف ہوا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہاں قبلے کا رخ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، تو اس کے سر کے نیچے کوئی تھکیا وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، لیکن سر تو ویسے چھوڑ دیتے ہیں لیکن پیر قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہ کمپلسری بھی نہیں کہ قبلے کی طرف ہی کرنا، آپ میت کے پیر جدھر بھی کریں جائز ہے، آپ گھر کے سہولت کے حساب سے آپ جدھر بھی اس کے پیر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ قبلے کی طرف ہی کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح محرم اور سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، حالانکہ سال میں کوئی بھی ایسا دن نہیں جس میں شادی کرنا منع ہو، کر سکتے ہیں، رمضان میں کر سکتے ہیں، محرم میں کر سکتے ہیں، سفر کے مہینے میں تو بہت پیاری شادی نہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان رسومات کو ہم اپنے اندر سے نکالیں، اور جس کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، میرا ویڈیو دیکھنے والے کی ہو سکے تو آپ لوگوں کی ترغیب کی نیت سے اپنی شادی سفر میں رکھ لیں یا محرم میں رکھ لیں۔ اسی طرح سانپ کو مارنے کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں کہ سانپ کو نہیں مارنا ہے، ناک سانپ کو اسے اسے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کوئی بھی نقصان دینے والی چیز ہے، سانپ ہو بچھو ہو تو اسے مار سکتے ہیں، اس کی حدیث پاک میں بھی ترغیب آئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے مارنے میں حرج نہیں ہے، مار سکتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ اسے ماریں گے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا یا نقصان پہنچائے گا، یہ غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اسی طرح انگوٹھی، جو انگوٹھی پہنتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن سنت نہیں ہے، اگرچہ چاندی کی ہو، لیکن سنت ان کے لیے ہے جن کو سیل یعنی اسٹامپ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا، سائن کرنے کا جس طرح ہمارا رواج ہے اس طرح وہاں پر وہ انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے، ان کے لیے سنت ہے۔ لیکن آج کل چاندی کی انگوٹھی پہننا صرف جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ ہاں، سنت ان کے لیے ہے جو انگوٹھی کے ذریعے اسٹامپ لگاتے ہیں، لیکن آج کل لوگ چاندی کے کڑے پہن لیتے ہیں، بہت سارے انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، گلے میں چین پہن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت پر عمل کریں، حالانکہ یہ سب سنت نہیں ہے۔ حالانکہ چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی سنت نہیں ہے، ہاں سنت ان کے لیے ہے جن کو انگوٹھی کے ذریعے اسٹامپ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے جسے لوگ ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، اسکول پڑھانا۔ حالانکہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین سکھانا ضروری تھا، وضو غسل کے مسائل سکھانا ضروری تھا، کہ آج کل بہت بڑے پڑھے لکھے والے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، انجینئر ہو جاتے ہیں، لیکن وضو غسل کے مسئلے انہیں پتہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ضروری ہے، پڑھانا ضروری ہے، بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کیسا۔ میٹھے اور پیارے اسلام، یاد رکھیے، اگر کسی کو ABCD A to Z نہیں بول رہا ہوں، ABCD اگر یہ بھی اسے پڑھنا نہیں آیا تب بھی گنہگار نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے نماز نہیں سیکھی، روزہ نہیں سیکھا، وضو غسل کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سیکھے، علم دین نہیں سیکھا تو گنہگار بھی ہوگا، اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوئی، کیونکہ علم دین حاصل کرنا اس کے اوپر فرض تھا۔ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلام کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کی معلومات ہو جائے۔